السلام علیکم جی. مجھے کہتے ہیں محمد علی. سنتھیا ڈی ریچی از دا پرائڈ آف پاکستان. یہ ٹرینڈ جو ہے وہ پچھلے 2 دنوں میں آپ کو ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈز میں نظر آئے گا. سنتھیا ڈی ریچی کون خاتون ہیں؟ انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے اس کے اوپر، ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ الزامات سچے ہیں؟ یا پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں جو سکینڈلز ہیں اور جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کی جو مبینہ فحش حرکات اور فحش قسم کے جو وہ کام کرتے رہے ہیں، اس کی کیا تاریخ ہے؟ آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے. سنتھیا ڈی ریچی بیسیکلی ایک امریکن خاتون ہے. امریکن خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑی پروفیشنل قسم کی خاتون ہے. وہ کوئی ایک ایسی خاتون نہیں ہے کہ جن کا کوئی اکیڈیمک یا پروفیشنل بیک گراؤنڈ نہ ہو. امریکہ کی ریاست لوزیانہ سے ان کا تعلق ہے. اکیڈیمکلی شی از ویری ساؤنڈ. 3 ماسٹرز کیے ہوئے انہوں نے، بیچلر کے بعد 3 ماسٹرز کیے ہیں، ایک ایجوکیشن کے اندر، ایک پبلک ریلیشن کے اندر، اور تیسرا جو ماسٹرز ہے ان کا وہ سائیکالوجی کے اندر ہے. یہ خاتون 2010-2011 سے پاکستان کے اندر مقیم ہے. سوشل میڈیا کے اوپر یہ کافی مشہور ہیں. لوگ بڑا ان کو سراہ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے کہ انہوں نے امریکہ چھوڑ کے پاکستان جو ہے وہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے. ابھی کچھ عرصے سے انہوں نے مختلف قسم کے انکشافات کرنے شروع کیے ہیں، جس میں زیادہ تر انکشافات جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے حوالے سے ہے اور ان کے کریکٹر کے بارے میں ہے. جو سب سے زیادہ بڑا الزام جو ابھی تک جو فلوٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ایک فیس بک لائیو کے اندر یہ اس کا اظہار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ 2011 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی فیڈریشن میں، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ پاکستان پیپل پارٹی کی تھی، اس ٹائم کے انٹیریئر منسٹر رحمان ملک، جن کا تعلق جو ہے وہ پنجاب کے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ سے ہے، انہوں نے ان کے جو پاسپورٹ کے رینیول، کیونکہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتا ہے FIA ڈپارٹمنٹ، تو انہوں نے رحمان ملک نے ان کو اپنے جو ہے وہ منسٹر انکلیو میں بلایا، ان کو پھول پیش کیے اور کمال مہربانی کرتے ہوئے ان کو ایک اچھا ڈرنک پیش کیا، جس میں مبینہ طور پہ ان کے بقول ڈرنک کے اندر کوئی ایک ایسی چیز تھی جس سے یہ بے ہوش ہو گئی، اور مبینہ طور پر اس کے بعد ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مخدوم شہاب الدین جو اس ٹائم کے فیڈرل منسٹر تھے، انہوں نے، اور یوسف رضا گیلانی جو اس ٹائم کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی کوشش کی. ان کے بقول ان کے پاس اس چیز کے ثبوت بھی موجود ہیں اور یہ وقت آنے پر ان کو منظر عام پر لے کر آئیں گی. سنتھیا کا یہ کہنا ہے کہ جی ان دونوں اشخاص نے مختلف مواقع پر ان کو ہیرس کرنے کی کوشش کی. یہ بات جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، انہوں نے اپنی فیس بک لائیو میں کی ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس واقعے کے فوراً بعد انہوں نے US ایمبیسی کے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا، لیکن چونکہ US گورنمنٹ کی اور پاکستانی گورنمنٹ کے جو تعلقات تھے، سفارتی تعلقات، وہ بڑے فلوئڈ قسم کی اس میں سچویشن تھی، جس کی وجہ سے ان کی اس درخواست کو یا شکایت کو امریکن ایمبیسی نے شاید بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیا. اگر اس خاتون کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو یہ پاکستان آتی ہیں، یہ ایک گڈ ول امبیسڈر کے طور پر آتی ہیں. لوزیانہ کے جو گورنر ہیں وہ ان کو خیر سگالی کے سفیر کے طور پر پاکستان بھیجتے ہیں. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، جو کہ اس ٹائم پیپلز پارٹی کی تھی، وہ ان کو ایز کمیونیکیشن کنسلٹنٹ ہائر کرتی ہے اور یہ کام یہ والنٹیرلی کرتی ہیں. اس کے بعد ان کا PTI کی جو سوشل میڈیا اسٹریٹجک ٹیم ہے، اس سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، اور پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ ایز کمیونیکیشن اسپیشلسٹ کے طور پر بھی کام کرتی رہی ہیں. تو شی از ویری پروفیشنل لیڈی. یہ کوئی اس قسم کی صرف ایک بلاگر نہیں ہے جن کو شاید ایک حد سے زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے مرتضیٰ وہاب جو کہ سندھ گورنمنٹ کے جو ایڈوائزر ہیں، ایڈوائزر نہیں ہے بلکہ سندھ گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہیں، ان کی کچھ تصاویر بھی جو ہے وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ لگائی ہیں. اچھا، میرے نزدیک وہ جو تصاویر ہیں وہ کوئی زیادہ شاید اس وجہ سے بھی متنازع نہیں ہیں کیونکہ وہ اس دور کی ہیں جب مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے وہ بیرون ملک مقیم تھے اور باہر اٹلاع کر رہے تھے. تو وہ کچھ نجی قسم کی ایک محفل ہے جس کی تصاویر جو ہے وہ شیئر کی گئی ہیں، جس میں
اس اگر فریم آف ریفرنس سے دیکھا جائے کہ جو باہر کے ممالک میں یہ خاص طور پر یورپ میں کلچر ہے تو اس کے مطابق کوئی زیادہ معیوب نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ تیمور تالپور ہیں جو کہ آصف علی زرداری صاحب کی بہن جو ہیں ادی، ان کے بیٹے ہیں اور ایم این اے بھی ہیں. ان کی کچھ مبینہ تصاویر انہوں نے فلوٹ کی ہیں اپنے جو ہے وہ ٹویٹر ہینڈل کے اوپر، اور وہ کافی جو ہے وہ معیوب قسم کی تصاویر ہیں، جس کے حوالے سے ان جو تیمور تالپور صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے خلاف سازش ہے اور ایک کنکارٹڈ قسم کی جو وہ تصاویر ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام تر دعوے کو جو سنتھیا کر رہی ہیں اس کو کتنا سیریسلی لینا چاہیے. تو ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں، تھوڑا سا ہسٹری میں جاتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، کیا ماضی میں ان کا کریکٹر، سب کی بات نہیں کر رہا، اوور جنرلائز بھی نہیں کر رہا، کچھ کیسز کو ہم لوگ لیں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ لوگ، یہ جو سیاستدان ہم لوگ جن کو الیکٹ کر کے اسمبلی میں لیجسلیشن کے لیے بھیجتے ہیں، وہ کس قسم کی سرگرمیوں میں عموماً ملوث رہتے ہیں. پاکستان کے ایک خاص قسم کا پولیٹیکل کلچر ہے. زیادہ اگر آپ پیچھے نہ بھی جائیں تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہیں بے نظیر بھٹو، ان کی ایک جعلی اریاں تصاویر مسلم لیگ نون نے پرنٹ کرواتی ہے، اس کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ملک کے مختلف شہروں کے اندر باقاعدہ پھینکا جاتا ہے. یہ ساری جعلی قسم کی تصاویر تاکہ لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی جو ہے وہ نفرت پیدا کی جا سکے پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور خاص طور پہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے. اسی طرح کا ایک کیس جو کہ متعدد بار آپ جو لوگ جنہوں نے 90s کی پولیٹکس کو فالو کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ شیخ رشید صاحب جب اسمبلی میں جب اپوزیشن میں تھے مسلم لیگ نون، تو اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے حوالے سے انتہائی فحش قسم کے جو ہے وہ انہوں نے القابات سے ان کو نوازتے تھے، جس میں ٹیکسی اور پیلی ٹیکسی، پنکی، ان ناموں سے جو ہے وہ ان کو شیخ رشید صاحب پکارتے تھے بے نظیر کو، جو کہ ظاہر ہے کافی حد تک آمیز تھے. تو پاکستان کا جو سیاسی کلچر ہے اس میں، یا جو سیاسی تاریخ ہے اس میں، یہ ان سیاستدانوں کا اس قسم کا رول جو ہے وہ ہمیں کافی نظر آتا ہے. ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے خواجہ محمد آصف صاحب ہے، جو کہ جو ہے ان کا ایک خاص تقیہ کلام ہے جس کے اوپر کافی ساری میمز بھی بنتی ہیں. انہوں نے شیری مزاری کو، جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ان کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ دیا تھا، اور اس کے بعد ان کو کوئی اس کے اوپر زیادہ شرمندگی بھی نہیں ہو، بلکہ انہوں نے کافی ساری اس کی توجیحات پیش کی. دا طالبان شفل کے نام سے ایک کتاب ہے، میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ ضرور پڑھیں. کم بارکر صاحبہ کی یہ کتاب ہے، امریکن ایک جرنلسٹ ہیں. یہ لکھتی ہیں کہ اس ٹائم کے اپوزیشن لیڈر نواز شریف کا یہ انٹرویو کرنے کے لیے جاتی ہیں. نواز شریف کا یہ انٹرویو کرنے کے لیے جب جاتی ہیں تو نواز شریف ان کو کمال فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آفر کرتے ہیں کہ کیا میں آپ کو آئی فون نہ لے دوں، اور اگر میں آپ کو آئی فون لے کر دوں گا تو آپ میری اسپیشل فرینڈ جو ہے وہ بن سکتی ہیں اور ہم کبھی کبھار مختلف موضوعات پر بات کر سکتے ہیں. کم بارکر چونکہ امریکن صحافی ہیں، کافی شروٹ قسم کی خاتون ہیں، انہوں نے بقول ان کے سمپلی نہ کر دی کہ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ بات انہوں نے اپنی کتاب، کم بارکر نے اپنی کتاب دا طالبان شفل میں لکھی ہے. اور انٹرسٹنگلی آج تک نواز شریف کی فیملی، مسلم لیگ نون کسی طرف سے بھی اس کا نہ تو ڈینائل آیا ہے، یا اگر ڈینائل نہ بھی کرتے تو یہ ان کو حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کر سکتے تھے. امریکن جرنلسٹ ہیں تو امریکہ کی عدالت میں جا کے یہ مقدمہ جیت سکتے تھے نواز شریف صاحب، اور لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ بھی لے سکتے تھے، ڈالرز بھی لے سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ جاننے کے لیے کوئی بہت زیادہ عقل سلیم کی شاید ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جمشید دستی ہمارے ایک بڑے سدا بہار قسم کے ایک ایم این اے تھے، 2 دفعہ ممبر نیشنل اسمبلی الیکٹ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ شخصیت ہے. انہوں نے کچھ عرصے پہلے جب یہ ایم این اے تھے تو جو ایم این اے ہاسٹل تھا جہاں پر ایم این ایز جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں اسلام آباد کے اندر، وہاں سے مختلف کمروں کے باہر سے جو شراب کی کافی ساری بوتلیں برآمد کی. وہ بوتلیں برآمد کی اور یہ ایک ٹاک شو کے اندر آگے بوری کے اندر ڈال کے، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں جن کو ہم لوگ الیکٹ کر کے عوام جو ہے وہ لیجسلیشن کے لیے بھیجتی ہے، ان کا یہ بڑا مرغوب قسم کا جو ہے وہ مشروب ہے. یعنی کہ شراب کافی
بڑی مقدار میں جو ہے وہ کنزیوم کی جاتی ہے ان ایم این ایز اور ایم پی ایز کی طرف سے. اس کے علاوہ ایک واقعہ جو آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا وہ ہمارے آصف علی زرداری صاحب اس ملک کے صدر رہے ہیں. ان کا ایک واقعہ کہ جب وہ امریکہ کے دورے پر گئے تو اس ٹائم کی جو وائس پریزیڈنٹ کی جو کینڈیڈیٹ تھی سارہ پولن, ان کو انہوں نے کافی سارے چیزی قسم کے کامنٹس دیے, جس میں ایک کامنٹ یہ تھا کہ جب تمام تر کیبنٹ کے لوگ اس جگہ موجود تھے, اس کمرے میں موجود تھے, سارہ پولن موجود تھی, ایک میٹنگ چل رہی تھی اور بعد میں زرداری صاحب نے اس کو جوائن کرنا تھا, تو زرداری صاحب اندر انٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ پہلا جملہ سارہ پولن کو دیکھ کے یا پہلا کامنٹ جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں گارجیس. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو ورڈ ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ بھائی زرداری صاحب کس ذہن کے ساتھ, کس نیت کے ساتھ یا کس فریم آف ریفرنس کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کرنے جا رہے تھے. تو جو پاکستان کی جو اشرافیہ ہے یا جس بطور خاص اگر بات کی جائے تو پاکستان کا جو پولیٹیشنز ہیں ان کی جو مبینہ اس قسم کی سرگرمیاں ہیں یہ تو پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی, یہ ایک کلچر کا حصہ بھی بن چکا ہے. یہ سٹوری کتنی سچی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رحمان ملک صاحب نے, ویسے تو انہوں نے ڈینائل دیا ہے لیکن ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ ایک امریکن شہری ہے, تو یہ اگر تو جاتے ہیں امریکہ وہاں پر ڈیفیمیشن کا کیس کرتے ہیں جو ہے سنتھیا ڈی ریچی کے حوالے سے, تو پھر پتہ چلے گا کہ بھائی رحمان ملک صاحب بالکل سچے ہیں اور یہ خاتون جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو دس پرفیکٹلی مینز کہ دال میں کچھ کالا ہے. تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیس کس رخ بیٹھتا ہے, لیکن یہ خاتون جو ہے وہ بالکل بھی شی از ناٹ کمنگ سلو, ہر روز ایک الزامات لگا رہی ہیں, الزامات لگاتی جا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس ثبوت بھی موجود ہیں جو کہ میں جلد منظر عام پر لے کر آؤں گی. ان کے حوالے سے بائی دا وے پاکستان پیپل پارٹی کے مختلف جو کارکن ہیں اور لیڈرز ہیں انہوں نے پورے پاکستان میں کچھ 100 سے زیادہ جو ہے وہ درخواستیں جو ہے وہ دے دی ہیں تھانوں میں. اس کے علاوہ سنتھیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو ڈیتھ تھریٹس بھی مل رہی ہیں اور ان کا جو نمبر ہے, ان کا موبائل نمبر اور ان کی رہائش کی اور ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا گروپ نے یا سوشل میڈیا ٹیم نے فلوٹ کی ہیں. اور اس کے بعد ان کو مختلف قسم کی نازیبا قسم کے میسیجز آ رہے ہیں, نازیبا قسم کی کالز آ رہی ہیں, ان کو مار دینے کی بھی دھمکی آ رہی ہے, ان کو خاموش کرانے کے لیے مختلف قسم کی ڈیلز کی جا رہی ہیں. آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا یہ خاتون جو ہے یہ سچی ثابت ہوتی ہیں یا ہمارے محبوب لائق فائق سابقہ انٹیریئر منسٹر رحمان ملک صاحب جو ہے وہ سچے ثابت ہوتے ہیں. تو نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ. ایک چیز جو میں لاسٹ میں کہنا چاہوں گا, اگر آپ کو اس یوٹیوب چینل کا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں, بیل کا آئیکن دبائیں. اگر نہیں آ رہا تو کوئی ایشو نہیں, آپ یہ دونوں کام نہ کریں, کامنٹ سیکشن میں اپنی سجیشنز دیں اور وی وڈ ڈیفینیٹلی بی کنسیڈرنگ دوز سجیشنز. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.